صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات بابا جو بلند نماز پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا تیرے پاک نام پہ خدا، مولا تیرے پاک نام پہ خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا. مولا تیری بندگی میری آرزو، مولا تیری بندگی میری آرزو. اللہ جل جلالہ، جب میری زبان پر یہ جملہ آئے گا، یہ اللہ کا حسین اور پیارا نام آئے گا، آپ کی زبانوں پر بھی یہ نام آنا چاہیے. کیا بھلا میرے ساتھ مل کر کے کہیے گا اور اپنی زبانوں کی مٹھاس کو چیک کیجیے گا. اللہ جل جلالہ، ذرا گونج پیدا ہو جانی چاہیے مسجد کے اندر. اللہ جل جلالہ. میرے ساتھ بزرگ بھی مل کر کے پڑھیں گے، نوجوان بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے. اللہ جل جلالہ. مولا تیرے پاک نام پہ خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا. مولا تیری بندگی میری آرزو. اللہ جل جلالہ. مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، گو گن گڑاتے رہے صدا، تیرا بید پھر بھی نہ کھل سکا. تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. میری آن تو میری جان تو میرا ایمان تو میرے بالا وہم و گمان تو میری خاموشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو. اللہ جل جلالہ. ابھی تک جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھ لیجیے گا. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو، کبھی بازیاں کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے حنا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، کبھی شہداء کے رحم
ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ الفتوں کے سفر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ ادب کا ہے یہی قرینہ، نگاہیں پہنچے اگر مدینہ، وہاں کو جاتی نظر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ خدا کی قربت کی اگر طلب ہے، خدا کی رحمت کی اگر طلب ہے، اندھیری شب کی قبر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ زمین کے شجر و حجر سے بڑھ کر، فلک کے شمس و قمر سے بڑھ کر، صبح کی بڑھتی سحر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ عظیم طیبہ کے راہگزر میں، خوشبو کے حسین نگر میں، مصطفیٰ کے ذکر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ ایک دفعہ پھر مل کر کے پڑھ لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ملاقات اور بات کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے آپ کے اس ماشاءاللہ خوبصورت چھاپنے والی کے اندر۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حق اور سچ پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں بات عمل سے بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، نہ کہ علم سے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ علم شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم مولانا شیطان کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس عمل نہیں ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو آج ہمیں بھی علم تو ہے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا ہم سے حساب لینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میرے عزیز، آج کا جو میرا تقریر کا عنوان ہے، جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے حقوق قرآن۔ قرآن پاک کے اوپر بات کرنی ہو نا تو بہت سارے موضوع ہیں۔ عظمت قرآن ہے، اعجاز قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور آداب قرآن ہے۔ اس طرح کے موضوع بہت سارے بنتے ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق قرآن۔ ہر انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، ہر انسان کو اپنے حقوق کی ہوتی ہے کہ میرا حق مجھے مل جائے۔ تو قرآن پاک کے 5 حق ہیں ہم پر۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، کہ قرآن پاک کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ تعلیم قرآن، قراءت قرآن، اور تیسرے نمبر پر فہم قرآن، چوتھے نمبر پر عمل بالقرآن، اور 5ویں نمبر پر اشاعت قرآن، تبلیغ قرآن۔ 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق کے اوپر بات کروں گا، مختصر ٹائم ہے۔ سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن۔
کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ یہ قرآن مقدس کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں اس قرآن پاک کے اوپر۔ یہ ہے حق۔ اور قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں، اللہ نے اس کو بہت زیادہ شان، بہت زیادہ مرتبہ، بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہیں کتاب، صحائف بھی آئے ہیں نبیوں پر، لیکن وہ صرف کتاب تھی۔ لیکن قرآن پاک یہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام بھی ہے۔ وہ کتاب اللہ تھی اور یہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ اب کتاب اللہ اور کلام اللہ میں کیا فرق ہے؟ کتاب اللہ کہتے ہیں جو لکھی ہوئی کتاب، اللہ نے لکھی ہوئی، تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یہ کتاب۔ اور کلام کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جسے اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہو، جس کا تکلم کیا ہو، اسے کہتے ہیں کلام اللہ۔ یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے آپ پر لے لیا ہے۔ باقی جتنی بھی پہلے کتابیں آئی ہیں آپ نے سنا ہے، وہ کوئی بھی کتاب اس وقت محفوظ نہیں۔ یہ ہے کوئی کتاب محفوظ؟ کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے اور فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کہتے سبحان اللہ، روزے کی حالت میں سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ہوگا۔ اللہ پاک یہ ماں کے بات کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اگر ایک نیکی کرتا ہے نا آدمی تو اس کا 70 گنا ثواب اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ تو روزہ آپ کو بھی ہے، روزہ مجھے بھی ہے۔ میں روزے کی حالت میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور جب کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ نے اس پر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے کہیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بہت زیادہ اس کا اجر ہے، آپ نے سنا ہے؟ تو آپ ذرا کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کس انداز سے فرمائی؟ میں قرآن پاک کا چیلنج کرتا ہوں، ہاں اے یہودیوں، عیسائیوں، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، آؤ ہمارے سامنے آپ بھی آ کر کے چیلنج قبول کرو کہ ہماری کتاب کی بہت زیادہ حفاظت ہوئی ہے، ہماری کتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عیسائی، کوئی یہودی آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ البتہ ساری کتابیں جتنی بھی پہلے آئی ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی جو نازل کردہ کتاب قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن مقدس، ایک ایسی کتاب جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حرف کو اپنی ذمہ داری کے اندر لیا ہوا، اپنی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آج ذرا میں بتاتا ہوں، قرآن پاک کے حروف کو ملاؤ، الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظوں کو ملاؤ، کلمے بن جائیں گے، کلموں کو ملاؤ، جملے بن جائیں گے،
جملوں کو ملاؤ آیتیں بن جائیں گی، آیتوں کو ملاؤ رکوع بن جائیں گے، رکوعوں کو ملا لو صورتیں بن جائیں گی، صورتوں کو ملا لو پھر منزلیں بن جائیں گی، پھر منزلوں کو ملا لو گے پورا قرآن پاک بن جائے گا۔ پھر پورے قرآن پاک کی بہت بڑی معلومات ہے، پورے قرآن پاک کی 6666 آیتیں، پورے قرآن پاک کے 558 رکوع، پورے قرآن پاک کے 30 پارے 14 سجدے 7 منزلیں، اور پورے قرآن پاک کی 1171 مدیں، 1274 شدیں، اور 3,21,350 اس کے حروف، جیسے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی ذات پر نازل فرمائے تھے ایسے ہی آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز موجود رہیں گے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ موجود ہو، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بھیج کر کے اعلان فرما دیا، کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، پھر اللہ حفاظت جس سے چاہے لے سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، بہت ظالم ترین شخص تھا حجاج بن یوسف۔ اس نے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا خون کیا، اللہ معاف کرے، بہت ظالم ترین شخص تھا، لیکن اللہ پاک دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتے، کافر سے بھی لے لیتے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کی جو زبریں اور زیریں لگی ہوئی ہے نا، زبر زیر پیش، اس کا جو کام ہے وہ حجاج بن یوسف نے کروایا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے جس وقت یہ کام شروع کیا نا، اس کی زبر زیر پیش لگوانے کا کام اس نے شروع کیا، تو یہودیوں کا ایک وفد، ایک قافلہ حجاج بن یوسف کے پاس آیا۔ حجاج بن یوسف کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا، یہودیوں نے آ کر کے بات کرنا شروع کی۔ یہودیوں نے آ کر کے، ان کے جو بڑے عالم تھے، پادری تھے، وہ کہنے لگے حجاج بن یوسف آپ اللہ کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اوپر زبر زیر پیش کا کام کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا جی ہاں کر رہا ہوں، آپ خیریت سے آئے ہیں، کس کام کی وجہ سے آئے ہیں، آپ کو کیا مقصد ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہودیوں کا وفد، ان میں سے جو بڑے عالم تھے وہ چند بولے، کہنے لگے اے حجاج بن یوسف ہمارا چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کر دیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا ذرا بتلائیے گا کون سا کام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ہے، سورۃ کہف کے اندر اللہ کے دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر گئے تھے، اس بستی کے اندر جا کر کے وہاں پر ٹھہرے تھے، ٹھہر کر کے ان کو کھانے کی ضرورت پڑی، بستی والوں سے کھانا جو مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن میں تفصیل کے ساتھ نہیں نقل کرنا چاہتا، میں بات کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہودی کہنے لگے فَأَبَوْا کی جگہ جو پر فَأَبَوْا کی با پر جو نقطہ نیچے لگا ہوا ہے، اس نقطے کو اوپر لے آؤ اور ساتھ میں ایک نقطے کی اضافہ کر دو، ایک نقطے کی اضافہ کر کے بس فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا بنا دو، معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی یہ بن جائے گا کہ بستی والوں نے نبیوں کو کھانا دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کھانا بستی والوں نے نبیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن یہودیوں نے کیا کہا؟ صرف ایک نقطے کی بات، یہاں پر بات بڑھاؤں تو بڑھتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو آج ہمارا
بہت سارا طبقہ اور بہت سارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جو قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی زبر زیر پیش کا، ان کے نقطوں کا اس طرح کا خیال نہیں۔ دیکھیں بھائی، تھوڑا سا زبر زیر کا فرق پڑ جائے یا نقطے کا فرق پڑ جائے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ اس چیز میں شرم مت کریں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا ہوا، ہم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، تو اپنے امام صاحب کے پاس آ کر کے، بڑے کے پاس آ کر کے اپنا قرآن پاک کے لفظوں کو ٹھیک کر لیں۔ ایسے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سے اتنا بڑا گناہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، الٹا گناہوں کو لے کر کے گھروں کی طرف جائیں تو یہ بری بات ہے۔ تو قرآن پاک کی تصحیح کرنی چاہیے، مطلب اس کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے حروف کی ادائیگی رکھتے ہوئے اس کے پڑھنا چاہیے اس کو۔ خیر بات کر رہا تھا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اے حجاج بن یوسف اس سے ایک نقطے کو بڑھا دو، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے آبا و اجداد کا کام بن جائے گا، ہمارا بھی نام بن جائے گا، ہمارے بڑوں کا نام بھی بن جائے گا۔ اگر اے حجاج بن یوسف ایسا آپ کام نہیں کرتے، ہماری بھی ناک کٹ جائے گی، ہمارے بڑے آبا و اجداد کی ناک بھی کٹ جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ ان یہودیوں کے وفد کو ایک جگہ مہمان خانے میں بٹھایا، بٹھا کر کے ان کی بادشاہت سنی، سن کر کے ان کو ایک جگہ پر بٹھا لیا۔ ان کو بٹھانے کے بعد خود گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر کے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کہا یا اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کا خون کیا، لیکن قرآن پاک کی جب بات آتی ہے تو میرا حجاج بن یوسف کا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی بات کے اوپر قرآن پاک کا جب اعلان ہوا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو ہے میرے پروردگار آپ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہہ کر کے میرے مولا آپ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر حجاج بن یوسف کو کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر ذرا سا رد و بدل کر دو، میں اس حجاج بن یوسف اس بندے کے لیے، ان یہودیوں کے لیے یہی تیار کرتا ہوں، یہی تجویز کرتا ہوں، گھر سے تلوار لے جا کر کے مہمان خانے میں چلے جاتے ہیں، مہمان خانے میں جا کر کے ان یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے، ان یہودیوں کا جو وفد آیا ہوا تھا، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا کر کے تلوار کو نیام سے نکال کر کے سب کے سر قلم کر دیتے ہیں، اور اللہ کی اس آیت کو سچا کر کے ثابت کر دیتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت جو ہے کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتار کر کے اس کی حفاظت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک محبوب رب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر کے اس کی حفاظت کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پاس پہنچا کر کے اس کی حفاظت کی، پھر صحابہ کرام نے خون کے نذرانے دے کر کے اس قرآن پاک کی حفاظت کی۔ اہل بیت الزام نے بھی خون میں لطفت ہو کر کے اس قرآن پاک کی حفاظت کی۔ مفسرین کرام نے بھی تفسیر لکھ کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی۔ محدثین الزام نے بھی حدیث کی روح سے قرآن پاک کی حفاظت کی۔ فقہاء کرام نے بھی مسائل کا استنباط کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی۔ مدرسین الزام نے بھی قرآن پاک کے مسائل پڑھا کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی۔ قاریوں نے بھی قرآن پاک کی حفاظت کی، بچوں کو پڑھا کر کے حفاظت کی، بچوں نے پڑھ کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی، اور مدارس نے قرآن پاک کے پڑھانے کا نظام قائم کر کے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا دوسرا حق کیا تھا؟ تعلیم قرآن، قراءت قرآن، کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے۔ صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ قرآن پاک بس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، بس ہمارا ایمان ہے اس پر، اس کو پڑھنا نہیں۔ پہلے جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں آئی ہیں وہ ان کی تلاوت نہیں ہوتی تھی،
لیکن یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ رہا تھا میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کیا کہ جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو نماز میں کھڑا ہو کر کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں۔ اور جو بندہ قرآن پاک کو نماز کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 50۔ اور جو بندہ بیٹھ کر کے نماز کے علاوہ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ چلتے پھرتے پڑھتا ہے، بغیر دیکھے کے پڑھتا ہے، حفظ پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا حساب لگاؤ، 70 نیکیاں، 70 گنا اللہ پاک اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، ہر نیکی کا 70 گنا حساب بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آگے چلو تھوڑا سا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کو ایک لیلۃ القدر جو رات عطا کی ہے، شب قدر جو رات جو ہمیں عطا کی ہے، اس شب قدر میں ایک نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ پاک خیر من الف شہر ہے۔ اس لیے میرے عزیز قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور پھر تیسرا حق قرآن پاک کا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اس کو یہ بھی سن لیجیے، ہم اپنے بڑوں کا نام تو لیتے ہیں، ان کی تلاوت بھی سنیے گا۔ آج ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لیوا ہے نا، ہمارے امام ہیں، بڑے ہیں۔ ایک قرآن پاک دن کو مکمل کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک رات کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہر رات کو ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے بھی 15 پارے روزانہ تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح تلاوتیں ہوتی تھیں۔ اور پھر ان کے حالات اور ان کا نظام اور ان کا دور اور ان کا زمانہ بھی کتنا اچھا ہوگا۔ آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں، دین سے اپنے آپ کو بہت دور لے جا چکے ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن پاک کے نزدیک کیجیے گا، اپنے آپ کو دین کے اسلام کے قریب لائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ نظام کیسا اچھا ہوتا ہے، کیسے ہمارے گھروں کے حالات درست ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اور ادھر ادھر کی دوسری اشیاء تو ہیں، قرآن پاک بہت کم ہے، اگر ہیں تو ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے میرے عزیز قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر ایک قرآن پاک اور 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیل کے اندر ہی انہوں نے دن کو پورا ایک سپارہ حفظ کرتے تھے، رات کی تراویح میں کھڑے ہو کر کے وہی سپارہ رات کو تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر ہی قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جیل کے اندر قرآن پاک پڑھا ہے، ایک مہینے کے اندر انہوں نے حفظ کیا ہے، زبانی یاد کیا ہے۔ اور آج ہم 40 50 سال کے ہو چکے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ جنہوں نے دیکھ کر کے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ناظرہ، وہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ یہ بہت سستی کی بات ہے، غفلت کی بات ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، میں کون ہوتا ہوں آپ کو ڈانٹنے والا، میں کون ہوتا ہوں آپ کو پوچھنے والا، میں صرف اور صرف دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تیسرا حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ فہم قرآن، کہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم یہ دوسری کتابیں انگریزی وغیرہ اور ادھر ادھر کی جو سٹوریز، ان کو تو سمجھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھتے ہیں،
لیکن جب باری آتی ہے قرآن پاک کی، قرآن پاک کو بس جیسے آیا پڑھتے گئے، جیسے آیا پڑھتے گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو بھی سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ یقین جانیے قرآن پاک کو اگر سمجھ کر کے بندہ مزے لے کر کے پڑھے نا تو بہت زیادہ لذت ملتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا برتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر کے پڑھو میرے قرآن۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بھی اللہ پاک مخاطب ہے کہ ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھا کرو، خوبصورت انداز میں، چاشنی لے کر کے، مزے لے کر کے قرآن پاک کو پڑھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ جو بھی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اللہ پاک کے ساتھ وہ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ پاک کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ عمل بالقرآن۔ چوتھا حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ عمل بالقرآن۔ صرف قرآن پاک کو یہ نہیں ہے کہ ان کو لیا جائے اور ان کو غلاف کے اندر لپیٹ کر کے ان کو الماریوں کے اندر سجا کر کے رکھ لیا جائے، بس جب ضرورت پڑے کوئی اللہ معاف کرے قسم اٹھانی ہو تو بس قرآن پاک اٹھا لیا اور قسم اٹھا دی، بس جب قرآن پاک اس طرح کی کوئی ضرورت پڑے تو بس وہ اس کو ضرورت پوری کی پھر قرآن پاک کو رکھ دیا۔ نہیں میرے عزیز، قرآن پاک کو اٹھائیں، پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دن کے سارے کاموں کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن پاک کی سورہ ملک، وہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے تو قبر کے اندر جب جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اس طرح کا فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں لینے دے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ بھی شاید الفاظ ہیں، جس طرح مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے نا، اس طرح وہ اس کی حفاظت کر لے گا اور اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اور قرآن پاک ایک سورہ کہف، اس کی اگر بندہ جمعے والے دن تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک 8 دنوں کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ پاک سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کے ساتھ دل لگائیں۔ 5واں حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ اشاعت قرآن، تبلیغ قرآن، کہ قرآن پاک کو آگے پہنچایا جائے، ہمارے بچوں تک یہ قرآن پاک جائے، جہاں تک یہ قاریوں کا نظام نہیں ہے، جہاں پر مدرسہ نہیں ہے وہاں پر مدرسے کا نظام بنایا جائے، جہاں پر قاری کا قاری کی سہولت نہیں ہے وہاں ان کو قاری مہیا کر کے دیا جائے، اس طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ اشاعت قرآن، ہر بندہ قرآن پاک کی اشاعت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اپنے انداز میں۔ قاری اپنے بچوں کو پڑھا کر کے قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کی تبلیغ کر رہا ہے، اشاعت کر رہا ہے، بچہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے اس کی اشاعت کر رہا ہے، آگے پھیلا رہا ہے اس کو۔ اسی طرح سب سے جو اہم ذریعہ اس کا ہے اشاعت کا، وہ یہ ہے مدارس۔ کیا ہے؟ مدارس کے اندر مدرسین قرآن پاک کی اشاعت کرتے ہیں۔ کتنے بچوں کو آگے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، پھر وہ بچے جب قاری بن جاتے ہیں پھر ان کو وہ آگے پڑھاتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی اشاعت آگے ہو رہی ہے۔ یہ کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ہیلپ کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، آپ لوگ مدارس کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ ایک بات کروں، آپ لوگ نہیں کرتے، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کام، یہ نظام، یہ مدارس کا چلنا، یہ مساجد کا چلنا، یہ خانقاہوں کا چلنا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دین کا کام ہے۔ یہ میرے اور آپ کی بس کا کام نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو یہ کام ہو جائے، ہم اگر نہیں چاہیں گے تو یہ کام بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میرا اللہ چاہے گا انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، اور جب یہ کام بند ہوگا تو اس وقت پھر دنیا نہیں چلے گی، نظام نہیں چلے گا، پھر قیامت آئے گی۔ آپ نے بھی سنا ہے۔ تو اس لیے اس اشاعت کا کام کون کر رہے ہیں؟ مدارس کر رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کے پاس سالانہ رمضان المبارک میں آتے ہیں۔